بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم آپ کے لیے انتہائی اہم خبر یا خبریں لے کر آئے ہیں جو سابقہ حکمراں جماعت پی ٹی آئی سے متعلق ہیں۔ اور پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان نے، جس نے پاکستان کی سیاست کو بند گلی میں لے جانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس وقت وہ خود بند گلی میں کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ حال ہی میں انہوں نے جس طرح عدلیہ اور ہمارے ملک کے دفاعی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور عدلیہ سے اپنے مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی، اور اداروں میں خاص طور پہ ہمارے دفاعی اداروں میں جس طرح پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، ان تمام کوششوں کے ناکام ہونے اور ملک ریاض کی ثالثی کی کوششوں کے بھی ناکام ہونے کے بعد عمران خان نے ہمارے ملک کے دفاعی اداروں کے کچھ ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسران کی خدمات حاصل کیں اور انہیں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی، اور جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اداروں سے بات بھی کی۔ تاہم جو اس وقت تک اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی نے بھی ان کی بات کو تسلیم کرنے سے یا ان سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو حال ہی میں ان کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا تھا کہ فرح گوگی کو فی الحال پاکستان آنے سے روکا جائے۔ فرح گوگی کو فی الحال پاکستان آنے سے روکا جائے گا، اور یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ جو ان کے شوہر ہیں ان سے بھی کہا جائے کہ وہ کسی بھی ٹی وی چینل پر کسی بھی اینکر سے کسی سے بھی وہ کسی بھی حوالے سے ان کو انٹرویو نہ دے یا ان سے کوئی بھی بات چیت نہ کرے، اور نہ ہی ان کے کسی سوالات کے جوابات دے۔ اور تیسری خبر جو بہت بڑی خبر جو اس وقت تک ہم آپ سب کے سامنے موجود ہے، وہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 ماہ میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرنے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر دلائل مکمل ہو جانے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 2011 سے اس فارن فنڈنگ کیس میں الجھی ہوئی ہے، 2011 سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کرنے کا معاملہ الیکشن کمیشن میں کوئی سیاسی مخالف جماعت نہیں بلکہ ان کی اپنی ہی جماعت کے بانی رکن اکبر ایس بابر 2014 میں لے کر گئے تھے۔ 2014 میں اکبر ایس بابر فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ خود عدالت میں لے کر گئے تھے، اور اکبر ایس بابر نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکیوں سے بھی فنڈز حاصل کیے جس کی پاکستانی قانون اجازت نہیں دیتا۔ ان ممالک میں وہ ممالک شامل ہیں، ایک ملک ایسا ملک بھی شامل ہے جن سے ہمارے سفارتی تعلقات ختم ہیں یا مطلب نہیں ہیں۔ اور اس حوالے سے جب ہم نے اپنا اکبر ایس بابر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ممنوعہ ذرائع سے پارٹی کو ملنے والے فنڈز کا معاملہ انہوں نے 2011 میں پارٹی کے چیئرمین عمران خان کے سامنے اٹھایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کا ایک اور رکن جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس معاملے کو دیکھے، لیکن اس پر عمران خان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور نہ ہی اس معاملے کو ریوزٹ کرنے کی کوشش کی یا نہ ہی اس معاملے کی چھان بین کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات کیے۔ اور اس معاملے میں اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ جب یہ اس معاملے پر عمران خان نے کوئی کارروائی نہیں کی تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، اور اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں جماعت کے لیے وہاں پر رہنے والے پاکستانیوں سے چندہ اکٹھا کرنے کی غرض سے لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنیاں بنائی گئی تھیں جن میں آنے والے فنڈز ممنوعہ ذرائع سے حاصل کیا گیا۔ ڈنمارک، جرمنی، متحدہ عرب امارات، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، سنگاپور، نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ، فن لینڈ، آسٹریلیا، سعودی عرب، ناروے اور دیگر ممالک سے بھی ممنوعہ ذرائع سے
پارٹی کو فنڈ ملے اور یہ رقم پاکستان تحریک انصاف میں کام کرنے والے کارکنوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی، جبکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے بھی ہنڈی کے ذریعے پارٹی کے فنڈز میں رقم بھجوائی گئی۔ اکبر ایس بابر کا یہ بیان یا یہ الزام انتہائی سنگین ہے، اور اس سنگینی کے پیش نظر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 7 برسوں سے اپنا اسٹے کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ کبھی کسی عدالت سے اسٹے لے لیتے ہیں، کبھی کسی عدالت سے اسٹے لے لیتے ہیں، تو لیکن اس وقت معاملہ ٹوٹلی پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ثالثی کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، اور دفاعی اداروں کی طرف سے بھی جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا کوئی ریسپانس نہیں دیا گیا ہے، اور فراگوگی کا معاملہ دن بہ دن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جو ٹرانسفر پوسٹنگ سے شروع ہو کر ہیروں تک اور ہیروں کی انگوٹھی تک اور سابقہ فرسٹ لیڈی تک جا پہنچا۔ اگر ہم بات کریں ممنوع فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن ایکٹ سن 2017 کے سیکشن 204 کے سب سیکشن 4 کے تحت اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی سیاسی جماعت نے ممنوع ذرائع سے فنڈ اکٹھے کیے ہیں، تو جتنی بھی رقم پارٹی کے اکاؤنٹ میں آتی ہے وہ بحق سرکار ضبط کر لی جاتی ہے، وہ رقم بحق سرکار ضبط کر لی جاتی ہے۔ اور شک نمبر 212 کے تحت ممنوع ذرائع سے حاصل ہونے والے فنڈز کے پاداش میں الیکشن کمیشن اس سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو لکھے گا، اور وفاقی حکومت 15 روز میں یہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجنے کا اختیار رکھتی ہے، اور یقیناً وفاقی حکومت اس وقت کسی ایسے فیصلے کی منتظر ہے جو عمران خان کے خلاف ہو، یا پھر عمران خان کو، جس طرح عمران خان نے پاکستان کی سیاست کو بند گلی میں لے جانے کی کوشش کی، اور بدقسمتی سے آج وہ خود بند گلی میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس وقت عمران خان کے پاس سروائیول کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا ہے، اور ان کے پاس لانگ مارچ کے تمام آپشنز ختم ہو چکے ہیں۔ پارٹی میں شدید اختلافات پائے جا رہے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے بھی، اور قومی اسمبلی میں واپسی کے حوالے سے بھی، اور زیادہ تر اراکین پارلیمنٹ کا خیال ہے کہ انہیں پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھنا چاہیے، لیکن عمران خان اور کچھ وہ رہنما جن کا عمران خان پہ ایک خاص اثر ہے، عمران خان ان کے دباؤ میں ہیں، اور عمران خان نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی کے اراکین کسی بھی صورت میں پارلیمنٹ میں واپس جائیں، لیکن عمران خان کا یہ حربہ بھی کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا، اور ایک سیاسی ذرائع نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں پاکستان تحریک انصاف میں ایک فارورڈ بلاک بنے گا، جو پہلے سے قومی اسمبلی میں موجود اراکین پارلیمنٹ سے جا کر ملے گا، اور وہ پارلیمنٹ سے میں اپنی جگہ بنائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگے، یا جو انفارمیشن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ آپ کو اچھی لگے، تو مہربانی کر کے میرے اس پروگرام کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی انفارمیشن لانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کی امان میں۔